مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمك يا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. نور کی بدلی جو چھائی رنگ بدلا نور کا، عرش کی چوٹی پہ لہراتا ہے جھنڈا نور کا. اے گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، رات دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بچتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. حاضرین محترم، آج کا دن، آج طلوع ہونے والی صبح اتنی برکتوں والی، اتنی رحمتوں والی، اتنی اس میں نزاکت ہے، اتنی اس صبح میں خوبصورتی اور مسرت ہے، کیونکہ آج کی صبح وہ صبح ہے جس صبح میں اس کائنات میں وہ ذات آئی جس ذات کی خاطر یہ کائنات بنائی گئی. اور میرا ایک تجزیہ ہے، پورے سال کی راتوں میں ایک یہ رات ہے 12 ربیع الاول کی رات. سارے سال کی راتوں میں ایک یہ رات ہے جس رات میں باقی سارے سال کی بنسبت کم گناہ ہوتے ہیں. اگر گناہوں کی کمی کے اعتبار سے راتوں کا موازنہ کیا جائے تو یہ 12 ربیع الاول کی رات وہ رات ہے جس رات سب سے کم گناہ ہوتے ہیں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات تشریف لائے تھے نا، تو 1000 سالوں سے مسلسل فارس کا آتش کدا جو جل رہا تھا، اور فارس کے آتش پرست لوگ اس کے سامنے آگ کی پوجا کر رہے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر تشریف لائے، آپ کی نورانیت کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ آتش کدا بجھ گیا. 1000 سال سے مسلسل دہتی ہوئی آگ جو آج تک کبھی مدھم بھی نہ ہوئی تھی، وہ یکدم بجھ گئی. اور جب بجھ گئی تو پھر آگ کی عبادت رک گئی نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی بتا دیا تھا کہ اب میں گناہ کو اس دنیا سے مٹانے آیا، اللہ کی نافرمانی کو اس دنیا سے مٹانے آیا ہوں. تو یہ رات وہ رات ہے جس رات میں سب سے کم گناہ ہوتے ہیں. دیکھو لیلۃ القدر بڑی عظمت والی رات ہے، لیکن وہی 200-400 آدمی جو مسجد میں آ گیا وہ مسجد میں آ گیا. جو مسجد میں نہیں آئے، کوئی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی فلم لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی سینمے میں بیٹھا ہوا ہے. جو مسجد میں آ گئے وہ بچ گئے، جو نہیں آئے وہ لیلۃ القدر کی رات میں بھی اپنے گناہ کر رہے ہیں. ہے نا ایسی بات؟ لیلۃ القدر ہو یا کوئی بھی سال کی رات ہو، شب برات بھی ہو، تو شب برات میں بھی دیکھو جو مسجد میں آ کر عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں، باقی جو ہے وہ آتش بازی کر رہے ہیں. شب برات ہو یا لیلۃ القدر ہو، لیکن یہ رات وہ رات ہے کہ جو مسجد میں آ گئے وہ مسجد میں آئے ہیں، جو مسجد میں نہیں نہ آ سکے وہ بھی کسی گناہ میں نہیں مصروف، وہ بھی سرکار کی آمد میں گلیاں سجانے پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ وہ رات ہے کہ جس رات سارے سال کی بنسبت سب سے کم گناہ ہوتا ہے. تو اس رات کو تو ضرور منانا چاہیے، اس رات کو تو ضرور منانا چاہیے. اگر ہم گناہوں سے کے دشمن ہیں، اگر ہمیں گناہوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو پھر ہمیں میلاد مصطفیٰ کی ترویج دینی چاہیے. لوگوں کو کہنا چاہیے کہ دن رات میلاد کرو، کیونکہ جب تک تم میلاد میں رہو گے، میلاد کی تیاریوں میں رہو گے، تب تک گناہ سے بچے رہو گے.
نشر الطیب کے مقدمے میں ابتدائیے میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، یہ خود ساری زندگی میلاد پڑھتے رہے، سبحان اللہ، میلاد کی محفلوں میں خطابات کرتے رہے، ان کا مجموعہ خطابات بھی ہے جو میلاد کے موضوع پر اس کے خطابات اکٹھے کیے گئے ہیں۔ تو جن کے بڑے خود میلاد پڑھتے رہے پڑھاتے رہے انہیں آج روکنا تو نہیں چاہیے۔ وہ خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے علاقے میں طاعون کی بیماری پڑ گئی اور طاعون ہمارے علاقے میں پھیلنے لگا، میں دن رات پریشان رہتا تھا کہ اس وبائی مرض سے کیسے بچا جائے۔ اب دیکھیں طاعون کی بیماری ایک ایسی نامراد بیماری ہے کہ جب وہ پاکستان بنے کے ابتدائی دن تھے یا پاکستان بننے والا تھا، جو بزرگ ہیں ان سے پوچھئے کہ اس علاقے میں طاعون کی مرض آئی تھی پاکستان بننے سے پہلے، تو ایک ایک دن میں 70 جنازے ایک ایک گاؤں سے اٹھتے تھے۔ یہ ایسی مرض ہے کہ ادھر مریض کو طاری ہوئی چند گھنٹوں کے بعد موت۔ طاعون ہے ہی ایسی نامراد بیماری، اور پھر ایسے پھیلتا ہے جیسے ہوا آ جائے تو وہ علاقے میں پھیل جاتی ہے۔ کہتے طاعون ہمارے علاقے میں آ گیا، وبائی مرض پھیلنے لگ گئی۔ اب میں سوچا اشرف علی اس بیماری سے بچنے کی نجات پانے کی ترکیب کیا ہو، تو میرے دل نے جواب دیا کہ امام بصیری کو جب فالج پڑا تھا کہتے امام بصیری کو جو فالج پڑا تھا بیماری کے عالم میں، انہوں نے کیا کیا، کاغذ لے لیا، قلم لے لیا، جو ہاتھ کام کرتا تھا مصطفیٰ کی نعت لکھنی شروع کر دی۔ ہر شعر میں ایک معجزے کا بیان کرتے ہیں، ہر شعر میں ایک معجزے کا بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کے معجزات تک سارے کے سارے قصیدہ بردہ کی شکل میں امام بصیری نے لکھے، تو اسی رات مدینے کا تاجدار خواب میں آ گیا۔ ارے خواب میں کب آ گیا؟ وہ حقیقت میں آ گیا کہ امام بصیری کو شفا بھی دے گیا، پھر اپنی چادر بھی دے گیا۔ جب اٹھے تو وہ جو پورا وجود بیماری میں مبتلا تھا وہ سارے کا سارا وجود صحت یاب ہو چکا ہے، اور خواب میں جو چادر عطا فرمائی تھی جب دیکھا تو وہ بھی امام بصیری کے سرحانے میں پڑی ہوئی ہے، خواب میں عطا فرمائی۔ اور پھر کہیں کب کہیں امام بصیری نے خواب میں دیکھا، نبی تو حقیقت میں آیا تھا، حقیقت میں نہ آیا ہوتا تو پھر یہ چادر کون چھوڑ کے گیا ہے؟ یہ بذریعہ ڈاک تو نہیں پہنچی، یہ تو امام بصیری ہے جنہوں نے خواب میں دیکھا۔ اگر حقیقت میں دیکھنے والے ہوتے تو آپ حقیقت میں آ چکے تھے۔ تو اشرف علی تھانوی کہتے ہیں میرے دل نے کہا کہ محدثین صالحین اسلاف امت کا یہ طریقہ ہے کہ جب انہیں مصیبت پڑتی ہے تو وہ نبی کے میلاد کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اشرف علی تو بھی میلاد نامہ لکھنا۔ کہتے ہیں میں نے رسالہ میلاد کے موضوع پر شروع کر دیا، محفل نہیں سجاتا، چلو میں اپنے قلم اور کاغذ سے میلاد مناتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اس لیے یہ رسالہ میلاد پہ شروع کیا تاکہ میں طاعون کے مرض سے بچ جاؤں۔ اب اتنی بات لکھنے کے بعد پھر حاشیہ دیتے ہیں، اس پر حاشیے میں لکھتے ہیں کہ الحمدللہ 7 ماہ ہو گئے ہیں میں نے جس نیت سے یہ رسالہ شروع کیا تھا وہ رسالہ مکمل ہو گیا ہے۔ 7 مہینوں میں مجھے تو کیا میری پوری بستی میں یہ طاعون کا مرض نہیں آیا۔ میرے دوستو یہ ایک تجربہ ہے، ایک آدمی کاغذ اور قلم لے کر بند حجرے میں اگر نبی کا میلاد لکھے تو پوری بستی وبا سے بچ جاتی ہے۔ تو اگر اتنے عاشقان مصطفیٰ محفل سے جا کر میلاد کریں تو پھر اس بستی پر کیسے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی؟ لہذا لوگوں کو روکا جا رہا ہے، جلسے کم کرو، جلوس نہ نکالنا، حالات ملک کے ٹھیک نہیں ہیں۔ ارے نشر و تیر کے دیباچے میں یہ مولانا اشرف علی خود کہہ رہے ہیں کہ اگر حالات ٹھیک نہ ہو تو پھر میلاد چھوڑا نہیں کرتے، میلاد زیادہ کیا کرتے ہیں۔ اگر حالات ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے، ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے، امن نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، تو پھر یاد رکھو مدینے کے حالات
وہاں بھی دہشت گردی تھی. 120 سال کے جنم کے دشمن تھے. 120 سال سے یہ مدینہ میدان جنگ بنا ہوا تھا. اوس اور خزرج اور ان کے حمایتی قبیلے ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ تلے ہوئے تھے. لیکن جب آ گیا مدینے والا تو شہر مدینہ امن کا گہوارہ بن گیا. تو اگر امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو، اگر ملک پاکستان میں امن لانا چاہتے ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو یا معیشت کے ہو، اگر پاکستان کے حالات ٹھیک کرنا ہے تو پھر میلاد سے روکو نہ، بلکہ میلاد کو اور زیادہ کرو. کیونکہ اسلاف امت کا یہی کردار رہا ہے کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام، مشکل جو سر پہ مل کر پڑے مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی صلی اللہ تعالی وسلم. تو میرے دوستو، دنیا کی مشکلیں بھی میلاد کا صدقہ حل ہوتی ہیں اور قیامت کی مشکل بھی میلاد کا صدقہ حل ہوگی. قیامت کی مشکل بھی میلاد کا صدقہ حل ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. قیامت کے دن یہ زمین لرزے گی، کانپے گی، پھر جتنے اس کے اندر راز ہیں سارے راز اگلے گی. انسان تڑپ تڑپ کر کہے گا وہ اس زمین کو کیا ہو گیا، اس زمین کو کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین ساری خبریں دے رہی ہوگی. قرآن کہتا ہے زمین تیری ساری خبریں دے گی. جہاں تو نے چوری کی زمین کا خطہ بول کر کہے گا، جہاں زنا کیا زمین کا خطہ بول کر کہے گا. 7 پردوں میں چھپ کر چرو دیوار کی اوٹ میں جرم کرنے والوں، خدا کی نافرمانی کرنے والوں، یہ در و دیوار کو کیمروں کی طرح تم پر لگے ہوئے ہیں. یہ قیامت والے دن تمہارے ایک ایک حرکت کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوں گے. جس کو ہم پردہ سمجھتے رہے وہ تو پردہ ڈر بن گیا، وہ تو پردوں کو پھاڑنے والا بن گیا. تو زمین بول بول کر کہے گی مولا تیرے اس بندے نے میرے سینے پر فلاں یتیم کو تھپڑ مارا، یہ کم بولتا تھا، یہ جھوٹ بولتا تھا، یہ کرتا، سارے گناہ بیان کر رہی ہوگی. جب زمین نے ایک ایک کام کی خبر دینی ہے، خدا بھلا کرے ہمارے بزرگوں کا، انہوں نے کہا گھر گھر میں میلاد کی محفل سجاؤ، گھر گھر میں میلاد کی محفل سجاؤ، گھروں میں پہلے میلاد سجاؤ اور گلیاں بازار رہ جائیں تو پھر جلوس نکال کر گلیاں بازاروں میں پھیل جاؤ. گلیوں میں بازاروں میں میلاد مصطفیٰ کا جلوس لے کر نکلو. گھروں میں محفل میلاد، گلیوں بازاروں میں میلاد کا جلوس، تاکہ قدم قدم پر نعرہ تکبیر اور رسالت بھی لگاتے جاؤ، درود و سلام بھی کرتے جاؤ. یہ زمین جو کہے گی مولا اس نے جرم کیا، اس نے گناہ کیا، اس نے چوری کی، اس نے جھوٹ بولا، اس نے کم تولا، یتیم کو مارا، نہ حق کسی کا حق لیا تھا، قبضہ کیا تھا، وہی زمین کہہ رہے ہوگی کہ مولا سارا سال تو کرتا تھا، جو کرتا تھا، جب میلاد کا موسم آتا تھا تو تیرے محبوب کی آمد کی سلسلے نے جلوس نکالتا تھا. گلیاں سجانے والوں تمہیں مبارک ہو، بازاروں کو سجانے والوں تمہیں مبارک ہو، گھروں کو محلوں کو سجانے والوں، چھتوں
راتوں کو سجانے والوں تمہیں مبارک ہو. جب زمین خبریں دے رہی ہوگی تو وہ زمین یہ بھی کہے گی کہ اللہ یہ نوجوان بیچارہ اپنے کردار میں گناہگار تھا تو تھا, بے نمازی تھا تو تھا, روزہ نہیں رکھتا تھا تو نہیں رکھتا تھا, لیکن جب تیرے محبوب کے میلاد کے دن آتے تھے کبھی اس دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا ہے, کبھی اس دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا ہے, کبھی جھاڑو دے رہا ہے, کبھی پانی کا چھڑکاؤ کر رہا ہے, ساری رات نہیں سوتا تھا. یا اللہ یہ ساری رات نہیں سوتا تھا, یہ نوجوان بڑا جبر تھا لیکن تیرے نبی کا دیوانہ تھا. اس کریم سے کیا توقع رکھتے ہو جب زمین ایک وقت میں گناہ بیان کر رہی ہوگی, دوسرے وقت میں نبی کی محبت کی گواہی دے رہی ہوگی, تو کریم کہے گا زمین تیری میں پہلی بات کو مانوں, تیری میں دوسری بات کو مانوں. مشکل جو سر تیرے ہی نام سے تلی, مشکل جو سر پہ تیرے ہی نام سے تلی, مشکل کشا ہے تیرا نام, تجھ پر درود صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. میرے دوستو میلاد بھی منائیں گے, جلوس پہ بھی, تاکہ قدم قدم ہماری اس محبت مصطفیٰ کا گواہ بن جائے. زمین کا ہر خطہ ہمارے غلامی رسول کا, اور یہ کوئی ہم خود سے نہیں کرتے. صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419. صحیح مسلم شریف یاد رکھ لیں, صحیح مسلم شریف جلد نمبر صفحہ نمبر 419. حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اشترا ابو بکر من ابی رحلم بثلاثۃ عشر درہما, کہ حضرت ابو بکر صدیق ہمارے گھر آئے اور میرے باپ سے اونٹ پر رکھنے والا کجاوا 13 درہموں میں خریدا. کجاوے کا سودا تو ہو گیا. اب میرے والد کہنے لگے کہ ابو بکر جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے تو پیارے نبی کے ساتھ تھا, حالات مجھے بھی سنا دو. پیار یا مسجد کے در و دیوار بھی گواہ بن جائے. وہ حالات سنا, حضرت ابو بکر صدیق حالات سنا رہے ہیں. حدیث طویل ہے, لمبی ہے, مختصر کر کے آخر والا حصہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے کہتے یہاں تک پہنچے فقدمنا المدینہ تھا برہ بن عازم کے ساتھ. پھر ہم جب مدینہ میں داخل ہوئے فیتنازعون, اہل مدینہ جھگڑنے لگے, ان میں تنازع ہو گیا. تنازع کس بات میں تھا؟ تنازع اس بات میں تھا کہ کس گھر میں رسول اللہ اترے, کس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول فرمائے. وہ کہتا تھا ہمارے گھر, وہ کہتا تھا ہمارے گھر. اچھا آپ مجھے ایک بات کی بتائیں, جب آپ مہمانوں کو اپنے گھر دعوت دیتے ہیں تو پھر گھر میں کوئی انتظام کرتے ہیں پہلے بعد میں دعوت دیتے ہیں, یا کوئی انتظام کیے بغیر ہی دعوت دے رہے ہوتے ہیں؟ عام روٹین پہ گھر وہ تو نہیں نہ رکھتے, صفائی کرتے ہیں, جو گندی کپڑے ہیں یا جو چیزیں بھی ہیں انہیں ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بیٹھنے کا انتظام کرتے ہیں, مہمان کی خاطر تواضع کا انتظام کرتے ہیں, اس کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں, پینے کے لیے مشروب تیار کرتے ہیں, اس کے ٹھہرنے کے لیے انتظام کرتے ہیں نا. فقدمنا المدینہ فیتنازعون, ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب مدینے والا مدینے میں آیا تو اہل مدینہ جھگڑ رہے تھے. وہ کہتا تھا ہمارے گھر آئے, وہ کہتا تھا ہمارے گھر آئے, سارے مدینے والے کہتے تھے ہمارے گھر آؤ. تو کیا مطلب ہے, تیاری کسی نے بھی نہیں کی تھی, ایسی دعوت ہی دے رہے تھے. جب دعوت دے رہے تھے تو مانو کہ اہل مدینہ نے اپنے گلیاں سجا رکھی تھی, گھر سجا رکھے تھے, پورے مدینے کو دلہن کی طرح اس وقت کے مطابق, اس دور کے تقاضوں کے مطابق سجایا ہوا تھا. اور پھر سب کہہ رہے تھے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے. میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغ. آپ کسی کا دل نہیں توڑتے,
تو سارے مدینے والوں نے اپنے گلیاں محلے گھر، آج کہتے ہیں گھر سجانا کہاں لکھا ہے؟ اگر حدیث کے تعلق ہے تو حدیث بتا رہی ہے۔ اگر انہوں نے گھر نہیں سجائے تھے تو کیوں جگڑ رہے تھے؟ یا رسول اللہ ہماری طرف آئے، یا رسول اللہ ہماری طرف آئے۔ پتہ چلا کہ مصطفیٰ کے آنے کی خوشی میں گھروں کو سجانا، گلیوں محلوں کو سجانا، اور گھروں میں اچھے کھانے پکانا، اور اپنے گھروں میں عید کا سامان میسر کرنا، یہ کوئی نئی بدعت نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا دیکھو کہ ہر سال تو نہیں کیا صحابہ نے، اور نبی پاک نے خود ایک کام کو بار بار صحابہ کو نہیں کرنے دیا تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ ہر سال میلاد نہیں کیا تو پورا مہینہ نماز تراویح بھی تو نہیں پڑھائی، 3 دن پڑھائی تاکہ انہیں طریقہ آ جائے، پھر نہیں پڑھائی۔ یا رسول اللہ انتظار کرتے رہے، مسجد نبوی کھٹا کھٹ بھری رہی، فرمانے لگے پتہ تو مجھے بھی تھا کہ تم انتظار کر رہے ہو، لیکن میں نے اس لیے نہیں پڑھائی کہیں فرض نہ ہو جائے، اس لیے نہیں پڑھائی تاکہ فرض نہ ہو جائے۔ نبی پاک نے میلاد کی خوشی میں گھر بار سجانے کو بار بار دہرانے نہیں دیا، کیونکہ نبوت کا دور ہے، وحی کا نزول ہو رہا ہے، کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ فقدمنا المدینہ تھا، ہم مدینہ میں آئے، مدینہ والے جھگڑنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انزلوا علی بنی نجار، میں قبیلہ بنو نجار میں اتروں گا، اخوان و عبد المطلب، کیونکہ وہ میرے ابدادا عبد المطلب کے ننھال ہیں، قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے۔ اکرمہم بہذا، میں اپنے مہمان نوازی کے ذریعے قبیلہ بنو نجار کو عزت دوں گا، قبیلہ بنو نجار کو۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں جب نبی نے اعلان کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں قبیلہ بنو نجار میں اتروں گا، فصعد الرجال والنساء على سقف البيوت، مرد اور عورتیں جو تھیں وہ گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، وَيَفْرُقُ الْغَلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ، جو بچے اور غلام اور خادم تھے وہ راستوں میں پھیل گئے، گلیوں میں بازاروں میں پھیل گئے۔ اب نقشہ آپ کھینچ لیں، مرد عورتیں چھتوں پر چڑھے ہیں، بچے اور غلام خادم جو تھے وہ گلیوں بازاروں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں بولو تو صحیح ہے۔ اچھا فرمایا کہ مرد عورتیں گھروں کی چھتوں پر، غلام اور بچے گلیوں بازاروں میں، وَيُنَادُونَ، سب کا ایک ہی نعرہ ہے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کر گلیوں بازاروں میں پھیل کر وہ یہی کہتے آ رہے ہیں، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ تو آج ہم بھی جلوس نکالیں گے، گلیوں میں جائیں گے، بازاروں میں جائیں گے، جگہ جگہ پر ایک ہی آواز، ایک ہی نعرہ ہوگا کہ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ ادھر نعرہ تکبیر کی گونج ہوگی، ادھر نعرہ رسالت کی گونج ہوگی۔ نعرہ جواہر البحار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 108، کتاب کا نام کیا ہے؟ جواہر البحار، جلد نمبر 4، وہ صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 تھی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 108۔ وہاں پر ایک روایت ہے، حضرت ابن وہب روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماں دینے والا کیسا کہیں نے خود کہہ رہا ہے کہ پیارے ماں ماں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عرض کرتے ہیں کہ مولا کریم میں کیا ماں اسالو، میں کیا مانگوں؟ اتخذت ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، وکلمت موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام کے لیے مختص کر لیا، واصطفیت نوحا، حضرت نوح علیہ السلام کو خاص کر لیا، حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا لیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ ملک دیا، وآتیت سلیمان ملکا لا ينبغی لأحد بعدہ، کہ سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہی دی کہ اب قیامت تک کسی کو وہ بادشاہی نہیں مل سکتی۔ مولا میں کیا مانگوں؟
نعمتیں تو ساری تقسیم ہو چکی ہیں، میں کیا مانگوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقال اللہ عز وجل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب ما اعطیتک خیر منہ، انہیں میں نے بے شک آدم علیہ السلام کو میں نے صفوت دی، خلافت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح بنایا، نوح علیہ السلام کو مصطفیٰ بنایا، حضرت روح اللہ کو میں نے روح اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہی دی کیا مطلب کسی کو مل نہیں سکتی، لیکن پیارے جو میں نے تجھے دیا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، جو تجھے دیا ہے وہ سارے بولو آتی تو کل کو سارا، پیارے بابو میں نے تجھے حوض کوثر عطا کر دیا، میں نے تجھے ہر چیز کی کثرت عطا کر دی، وجعلت اسمک مع اسمی ینادی فی جنب السماء، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تیرا نام اور میرا نام یہ دونوں نام آسمان کے نیچے کھلی فضا میں گونجتے ہوئے سنائی دیں گے، جس فضا میں میرا نام گونجے گا اسی فضا میں تیرا نام بھی گونجے گا۔ تو آج کا دن ہے جب جلوس کو نکال کر آپ کہو گے نا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیکھو نعرہ تکبیر کہا تو اللہ اکبر کی صدا فضا میں گونجی، نعرہ رسالت کہا تو یا رسول اللہ کی صدا فضا میں گونجی، جس فضا میں خدا کا نام گونجا اسی صدا میں مصطفیٰ کا نام گونجا۔ اس حدیث کا معنی سچا ثابت ہو گیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا محبوب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جعلت اسمک مع اسمی ینادی فی جنب السماء، تیرا نام اور میرا نام اس فضا میں گونجتا ہوا سنائی دیگا۔ تو آج ہم اس حدیث پہ عمل کریں گے، گلی گلی کریا کریا بستی بستی پیغام دیں گے اور ذکر مصطفیٰ کا عام کریں گے، تاکہ یہ گلیاں محلے یہ قدم یہ خطے، ہم گناہ گار ہیں بد کردار ہیں۔ دیکھو نا یارو، اس کریم کے کرم کی بات سنا کر بات کو کلوز کرتا ہوں۔ تحفۃ الصلاۃ الی النبی المختار نے ایک روایت ہے حاشیے میں، یہ سلسلہ نقش بندیہ نے جو کتاب درود پاک کے موضوع پر لکھی ہے نا، یہ اس کتاب اس کا نام ہے تحفۃ الصلاۃ الی النبی المختار۔ حاشیے میں ایک روایت ہے، روایت یہ ہے کہ ایک بندہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کے ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے جسم کا ایک ایک عضو اس کے گناہوں کی گواہی دے گا۔ نیکی کوئی بات نہیں، کوئی نہ ہاتھوں سے نیکی، نہ پاؤں سے نیکی، نہ کانوں سے نیکی، کوئی نیکی نہیں ہے۔ پھر اس کی آنکھوں کی یہ جو پپنیاں ہیں، ان سے ایک اڑتا ہوا بال اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عرش کے سامنے سجدہ ریز کرے گا اور کہے گا مولا کریم اس کے ایک کام کا گواہ میں بھی۔ یہی تو بارگاہ ہے جہاں کمزوروں کو زور ملتا ہے، جن کی کہیں سنی نہیں جاتی ان کی یہیں سنی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں بھی بتا تو کیا کہتا ہے، کہے گا مولا بے شک یہ گناہ گار ہے، بے شک یہ خطا کار ہے، اس کا پورا جسم اس کے خلاف گواہیاں دے رہا ہے، وہ سچی گواہیاں دے رہا ہے، لیکن ایک گواہی میں بھی دوں گا۔ اللہ کہے گا مولا اے میرے بندے اے بال بتا تو کیا گواہی دے گا، کہے گا مولا ایک دن تیرے ڈر میں تیرا ڈر اس کے دل میں آیا، تیرے خوف میں اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کی آنکھوں میں پانی آیا، وہ اتنا تھوڑا پانی تھا کہ آنسو کا قطرہ بن کر گر تو نہیں سکا، لیکن میں نے غسل کر دیا تھا۔ اس ایک ذرہ برابر پانی نے میں بھیگ گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت کا کرم یہ ہے کہ فرمائے گا پورے جسم کی گواہیاں ایک طرف اور ننھے سے بال تیری گواہی کو قبول کر کے میں نے اسے بخش دیا ہے۔ دیکھو نا میلاد سے جاؤ کہ کتنی نعمتیں حاصل ہوگی، زبان نعرہ رسالت کی گواہی دے گی، کان اس نغمے کو سننے کے گواہ ہوں گے، پاؤں چلنے کے گواہ ہوں گے، آپ پرچم بن کر لہلائیں گے تو یہ بھی گواہ ہوں گے، زمین کے خطے جو قدم قدم پر گناہوں کی گواہی دیں گے، تو پھر
دوسرے لمحے پر یہ بھی تو گواہی دیں گے کہ مولا سارا سال تو یہ گناہ کرتا تھا، لیکن میلاد کے موسم میں کوئی ذرہ بھی نہیں چھوڑتا تھا، جگہ جگہ پر تیرے مصطفیٰ کے نعرے لگاتا تھا۔ پھر کریم کہے گا زمین تیری پہلی بات کو مانو، دوسری کو مانو، فیصلہ تو کر، اس کے کرم سے کیا توقع رکھتا ہے؟ جو پورے بدن کی گواہیاں مسترد کر کے ایک بال کی گواہی قبول کر رہا ہے تجھے بخشنے کے لیے، پھر زمین کی پہلی گواہی کو چھوڑ کر دوسری گواہی تیری بخشش کا ذریعہ نہیں بن جائے گی؟ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، صلی علی نبینا محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی وما علینا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم